ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اور اس سے بڑی حرکت انہوں نے یہ کی کہ ہم جب ابھی مدینہ واپس جائیں گے وہاں سے عزت والا فرد جو ہے وہ ذلیل فرد کو وہاں سے نکال دے گا، عزت والے ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات ان منافقوں کی زبانوں سے ادا ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا میں ثابت ہو چکی ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور سچے ایماندار لوگ۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق لوگ اپنے غلط سوچ کی وجہ سے یہ جان ہی نہیں پا رہے کہ عزت کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ حضرات یہ پہلی آیات تھی، 8 آیات تھی سورہ منافقون کی، جو میں نے ترجمہ بھی کیا اور تلاوت بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی 4 آیات بھی میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ترجمہ کروں اور پھر اس پہ آگے تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں سے دوسرا رکوع اس کا شروع ہوتا ہے، آخری 4 آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات ساری منافقین کی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ پوری بات بتا کے کہ ان ظالموں سے بچ کے رہو، یہ دشمن ہے تمہارے، ان سے بچو۔ اب ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان مالوں کے پیچھے اور اولادوں کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ سے منہ موڑ جاؤ۔ اگر کسی بندے نے ایسا کر لیا، اولاد اور مال کے بل بوتے پر اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، اللہ کے دین سے دور ہو گیا، یہ وہ شخص ہے جو تباہی اور بربادی کا سودا کر رہا ہے، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کی راہ میں اپنا وہ مال دو جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تم اس دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، کسی کے پاس کوئی اپنا لباس تک نہیں تھا، کسی کے پاس خالی ہاتھ آئے تم اس دنیا میں، خالی بدن آئے تم اس دنیا میں۔ جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا، اس اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا دو۔ اس وقت سے پہلے لگاؤ کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جانے کا وقت آ جائے۔ بڑا کمال جملہ ہے۔ دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ، دنیا میں رہ کر اللہ نے تمہیں مال دیا آزمائش کے لیے۔ اب اس وقت سے پہلے کہ تم یہاں سے پھر خالی ہاتھ واپس جاؤ، یہ جو تھوڑا سا آزمائش کا وقت ہے، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو یہاں لگا جاؤ تاکہ وہ آگے محفوظ ہو جائے تمہارے لیے۔ ایسا نہ ہو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سانس اکھڑ رہا ہو، موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوں اور پھر تم اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ کاش مجھے موقع مل جاتا تو میں تو پھر بڑا ہی نیک ہو جاتا، سارا مال تیرے راہ میں لگا دیتا اور نیک ہو کر میں اللہ کے حضور سخی کے مرتبے پر فائز ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی بندے کا خالی ہاتھ اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، لکھا ہوا پورا ہو جاتا ہے، ایک لمحہ بھر بھی اس کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، قطعاً نہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ایمان والوں یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ بڑی باریک بینی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ۔ حضرات
یہ ایک منظر تھا جو مالک نے ہمیں دکھایا ہے، منظر مدینہ طیبہ کے حالات کا منظر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تیاریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ میں بالخصوص مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے لوگوں کی دعوت کو سنا، وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ مکہ مکرمہ کی بجائے ہماری زمین زیادہ زرخیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے دین کا کام وہاں تیزی سے ہوگا، ہمارے علاقے کو آپ مدینہ کو مرکز بنائیں اور پوری دنیا پر اللہ کا نظام چلائیں۔ یہ وہ دعوت تھی جسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبول کر لیا، اور آپ نے پہلے نمائندے کے طور پر جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا، اور انہوں نے جا کر وہاں جو دو قبیلے اوس اور خزرج تھے ان کے ماحول کو پاکیزہ بنایا، کوششیں کی دن رات، اور وہاں ایمان والوں کی فصل جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جانے سے پہلے ماحول یہ بنا تھا، وہاں 3 قوتیں آباد تھیں مدینہ میں، ایک قبیلہ اوس تھا، قبیلہ خزرج تھا، اور تیسری قوت یہود تھے۔ یہودی چونکہ باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے لیکن مکار لوگ تھے، وہاں کی معیشت پہ قبضہ ان کا تھا، کاروبار تھے، فیکٹریاں تھیں، معیشت پہ ان کا قبضہ تھا، لیکن زمینیں اوس اور خزرج کے پاس تھی، چدراہٹ ان کے پاس تھی، افرادی قوت ان کے پاس تھی۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے باہم مل کر ایک سوچ پیدا کی کہ ہم کیوں نہ مدینے کا ایک سردار بنا لیں، ایک بادشاہ بنا لیں جو مدینے کی آبادی کا بھی بادشاہ ہو، اس کی بات ہم مانیں، اور باہر کے جو قبیلے ہیں اور یہودی بھی اس میں ان کے ساتھ مل جانے کے لیے تیار تھے۔ اس بندے کا نام پہلے تو اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن جب اتفاق ہو گیا سب کا، اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ بندہ خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اوس والوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا، یہودیوں سے بھی اس کے درپردہ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اب سب نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو اپنا بادشاہ بنا دیں۔ اس بات پر سارے لوگ اتفاق جب کر گئے تو انہوں نے کہا جی اب اس کی کام جو ہے وہ تقریب حلف برداری، جو بادشاہت کی تقریب ہے، اس کو منعقد کرتے ہیں۔ پہلا اس کا تاج بننے کے لیے دے دیں، وہ سونے کا تاج، ذرا قیمتی تاج ہو جو پہن کے یہ بیٹھے۔ وہ تاج بننے کے لیے بھی آرڈر دے دیا گیا، جو بڑا قیمتی تاج تھا، لیکن مالک کے ہاں کچھ فیصلے اور ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ۔ بندہ کچھ اور جال بن رہا ہوتا ہے، مالک کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، اور فیصلے وہی نافذ ہوتے ہیں جو وحدہ لا شریک کے کیے ہوئے فیصلے ہیں۔ چاہے ساری دنیا ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے، صرف وہی ہوگا جو مالک نے چاہا ہے، جو مالک کا فیصلہ ہے۔ تو وہاں اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ ادھر سے وہاں تشریف لے جائیں۔ اب جو ہی وہ ماحول بنا، اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں ایک بھائی تھے جنہوں نے انصار، رئیس تھے انصار کے، انہوں نے بھی ایک اندازہ تن یہ بات کہی اس بیعت عقبہ ثانیہ میں کہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے سے فوراً بعد جہاں اوس اور خزرج پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں، وہاں ہمارا جو نمائندہ بن رہا ہے عبداللہ بن ابی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ہم اس کی کوشش کریں تاکہ ماحول درست ہو جائے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ڈیلے کرنے کا نہیں تھا، مالک کا فیصلہ طے شدہ تھا، اور محمد الرسول اللہ اپنے طے شدہ اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔
اب جو ہی آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں وہاں تو ماحول ہی بدل گیا. کہاں ایک عام بندہ دنیا دار اور دنیا داری میں بھی وہ یکسو نہ ہو اور منافقت کا رویہ ہو اس کا، کہاں اللہ کے سچا رسول، اللہ کی تائید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں چلنے والے. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو رنگ بدلنا شروع ہو گیا. اب عبداللہ بن ابی کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا رہا. وہ چاہتا نہیں تھا اسلام لانا چاہتا نہیں تھا، لیکن کوئی چارہ نہیں رہا کہ جن لوگوں نے اسے الیکٹ کیا تھا، اپنی رائے دی تھی، وہی لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. اب اس کے پاس چارہ نہیں تھا کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں. مجبور ہو کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا. اور کچھ اوس اور خزرج کے بڑے قبیلوں کے چھوٹے، ہر قبیلے میں چھوٹی چھوٹی برادریاں ہوتی ہیں، ان کے سردار بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. مجموعی طور پر 200 سے 300 تک افراد جو ہیں اس کے ساتھ تھے اس آبادی میں، اور یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. اس کا اظہار آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پاس 1000 آدمی تھا، مقابلے میں 300 آدمی تھا، 3000 آدمی تھا. تو اس خبیث انسان نے اس وقت عین لڑائی کے موقع پر اپنے 300 بندے الگ کر کے یہ نکل گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 بندہ رہ گیا، مقابلے میں 3000 آدمی تھا. لیکن مالک نے فتح عطا فرمائی اور وہ ایک نمونے کی فتح بنی آزمائش کے باوجود. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینے کے اس ماحول میں، جو ماحول عبداللہ بن ابی کے موجودگی میں اس طرح ترتیب پا رہا تھا، اس ماحول میں عبداللہ بن ابی مجبور ہو گیا رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے. اب ایمان لایا، ساتھ اس نے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی، اور جو چھوٹی موٹی کوئی مومنٹس تھیں ان میں بھی وہ شامل ہونا شروع ہوا. لیکن اس کا دل اندر سے اسی طرح بے ایمان تھا. اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر الگ سے مشورے کیا کرتا تھا کس طرح اس معاملے سے جان چھڑائی جائے، اور بڑی بدکماشی کے ساتھ یہ پروگرام تھے اس کے جو بنایا کرتا تھا وہ. یہاں تک کہ احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، سیاستہ میں موجود ہیں، تفسیروں میں موجود ہیں. جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے بیٹھتے تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، آگے کھڑا ہو کے کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو. وہ اپنے آپ کو پہچان کروانے کے بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ لوگوں آؤ قریب قریب بیٹھو، یہ سچے رسول ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سنو، ان کا احترام کرو. اب ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت نے وہ سارا اس کا بانڈا پھوڑ دیا. اس میں 2-3 ایسے واقعات ہوئے. بنو نذیر کا واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کی، اور وہاں بھی اس بندے نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل ڈٹے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی ایسی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی. بعد میں غزوہ احد والی بات بھی سامنے آ گئی. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ غزوہ بنی مستلق، یہ مدینہ طیبہ سے ہٹ کے ایک آبادی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہاں کے سردار اکٹھے ہو کے تو اس مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایکشن لیا، وہاں تشریف لے گئے. یہ بھی ساتھ تھا، اس کے ساتھی بھی ساتھ تھے، یعنی ہر ایکشن میں ساتھ ہوتے تھے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کے ماحول کو دیکھا اور بنو مستلق کو ہار ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈ کر رہے تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی. وہیں آپ کچھ دن کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، تقریباً 3 دن کے لیے. ایک کنواں تھا مرسی کے نام سے، اس کنویں کے قریب یہ پڑاؤ تھا. وہاں اچانک ایک واقعہ ہوا. ایک مہاجر تھے
جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پہ گئے. اسی طرح مقابلے میں ایک انصار تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی پانی پلانے پہ آگے پیچھے کرنے سے جھگڑا ہو گیا. اب وہ جھگڑا نسلی اور گروہی حیثیت اختیار کر گیا. وہیں آوازیں آنا شروع ہو گئیں. یہ جو مہاجر تھے انہوں نے اپنے مہاجرین کو پکارا، اور جو انصار تھے، یہ اس مہاجر نے ایک ٹانگ ماری، اس کو لات ماری انصار کو. انصاری نے اسے بہت برا محسوس کیا، اور پھر واقعی کہ ایسی کیفیت تھی، انہوں نے انصار کو پکارا کہ مجھے مار گئے. اب یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں دونوں طرف سے مسلمان صحابہ انصاری بھی اور مہاجرین بھی اکٹھے ہوئے. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اور آپ اپنے خیمے سے نکلے، اور آپ نے آتے ہی الفاظ کہے کہ لوگوں، یہ جاہلیت کی آوازیں، اللہ نے تمہیں جاہلیت سے نکال کر نور کی طرف لایا تھا، تم پھر جاہلیت کی آوازیں. یہ کیوں نہیں کسی نے کہا کہ آؤ مسلمانوں میری مدد کرو؟ یہ مہاجر اور انصار کی آوازیں کیوں آئیں؟ یہ اوس اور خزرج کے نام کی آوازیں کیوں آئیں؟ یہ تو جاہلیت کی رنگ ابھی تک تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 جملے ارشاد فرمائے، وہ صحابہ کو بات سمجھ آ گئی، اسی وقت رک گئے. سارے تلواریں اپنے اپنے نیام میں آ گئیں، اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت موو کا حکم دیا، اور 30 کلومیٹر 30 میل مسلسل آپ نے اپنی اس لشکر کو چلایا. خود کمانڈ کر رہے تھے، خود بھی چلے، اور لوگ جب تھک کے چور ہو گئے تو پھر مدینہ سے باہر ایک جگہ پہ اسٹے ہوا، اور ہر بندہ بیٹھتے ہی نماز کے فوراً بعد سارے سو گئے. تو جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی، رئیس انصار بھی تھے، حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو آپ نے کمال کر دی، کبھی اتنا لمبا آپ نے چلایا نہیں، اور کبھی اس انداز میں آپ نے موو نہیں کیا. آپ نے فرمایا اسید، تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ ذہن کس طرح مسموم ہو گئے تھے، اور کس طرح جاہلیت والی حرکتیں شروع ہو گئی تھی. تو میں نے اس لیے چلایا ہے تاکہ ان کے ذہن صاف ہو جائیں، اور تھکاوٹ کی وجہ سے سو جائیں اور اٹھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو صاف ستھرا کر دیں. اب اس کیفیت کے بعد وہیں یہ منافقین اکٹھے ہوئے. عبداللہ بھی وہاں تھا، عبداللہ بن ابی بھی، اور اس کے ساتھی بھی. انہوں لوگوں نے کہا، عبداللہ یہ ہم تو آپ کو بادشاہ بنا رہے تھے، اس علاقے کا ذمہ دار آپ تھے، آپ سے بہتر نہ کوئی خوبصورت ہے، نہ کوئی باتیں اچھی کرتا ہے، آپ ہی سب فیصلے اچھے کرتے ہیں. یہ مصیبت بن گئی، نعوذ باللہ، یہ مسلمان آ گئے اور یہ سارا سلسلہ بن گیا، خرابی ہو گئی، اور تم بھی اب چپ کر گئے ہو. یہ آگ تھوڑی سی بھڑکی تھی، اس میں تھوڑا سا آپ نے کردار ادا کرنا تھا، تیل لگانا تھا، اور وہ بھڑک جاتی ہے، کام ہمارا سیدھا تھا، تم بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اس نے اپنے منہ سے کچھ خرافات بکی، اپنے منہ سے کچھ خرافات بکی، اور وہ خرافات یہ تھیں جو قرآن نے نوٹ کی ہیں. آپ نے سنا ہے، ابھی مدینے میں داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں عزت والے ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں جب وہاں رہنے والے لوگ ہیں. یہ باہر سے آئے ہوئے مہاجر جو ہیں، پناہ گیر ہیں، ان کو ہم نکال باہر کریں گے، مسلمانوں کو بھی سب کو ہم نکال دیں گے. اب یہ جملہ تو اس نے کہہ دیا، لیکن یہ جملہ بڑا بھاری تھا، اور اس نے اس سے بھی بڑے زیادہ بکواس کیے، مختلف مثالیں دی. اب اتفاق یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نومبر بچہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، جناب زید بن ارقم، نام ان کا زید بن ارقم، رسول اللہ کے بڑے جلیل القدر صحابی. 9 عمر تھے، نوجوان تھا، بچہ تھا چھوٹا. انہوں نے کہا اس کو کیا پتا ہے، یہ ویسے بیٹھا، وہ اپنے لگے رہ گئے. اور یہ بھی انصار کے تھے. انہوں نے ساری بات الف سے لے کر یا تک اپنے چچا کو جا کے بتائی، جو انصار کے وہ بھی رئیس تھے، سردار تھے.
انہوں نے بچے کو ساتھ لیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، مخلص لوگ تھے سارے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے اور یہ تو بڑا خرابی والی بات ہے، بڑا زہر پھیل رہا ہے. اب جو ہی یہ بات ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے پوچھا، زید وہ عبداللہ نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات کر دی ہے تم نے؟ کہیں تمہارے خلاف کوئی جھڑپ ہوئی ہو، کہیں تمہیں اس نے کوئی آنکھوں میں گولی شوری ڈالی ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، اس کان نے جو کچھ سنا ہے زبان نے صرف وہی کہا ہے. چھوٹا بچہ تھا لیکن بڑی کمال کی بات اس نے کہی. اب وہ انصار کے دوسرے رؤسا بھی آگے بڑے چودھری سر، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے کی بات ہے، بچے کی بات کی وجہ سے اس بڑے سردار پر ایکشن لینا اچھا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ آ گئی لیکن آپ خاموش ہو گئے، معاملہ ٹھپ گیا. جو ہی یہ زید کہتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے سر کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے بڑی پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بات تو میں نے سچی کی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کی ہے، اور ان کے سامنے میں جھوٹا بن گیا ہوں. اس بچے نے یہ غلط بات کر دی ہے، جھوٹی بات کر دی ہے. تو کہہ رہے تھے میں دل ہی دل میں اپنے اللہ سے رابطہ کر رہا تھا، یا اللہ نے یہ آیتیں اتار دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے زید کا کان تھوڑا سا مروڑا، اور مروڑ کر بڑے پیار سے کہا بچے تمہارا یہ کان سچا ہے، اللہ نے تائید کر دی ہے تمہارا کان سچا ہے، تم نے جو کچھ سنا تھا تم نے وہی کہا. یہ خوبصورت کان ہے، خوبصورت کردار والے کا کان ہے، اور یہ سچا کان ہے. اور حضرات پھر ایک موقع تھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں عمر، ابھی نہیں، یہ فیصلے رب کے ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ نام لکھواؤں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر قدرت نے ایک ایسا منظر بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے. یہ عبداللہ اور اس کے ساتھی آ رہے تھے، ابھی مدینہ طیبہ میں انہوں نے قدم نہیں رکھا، سرحد پہ باہر کھڑے تھے کہ عبداللہ کے سامنے اس کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو گیا. عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا عبداللہ جو سچا مسلمان تھا، مخلص مسلمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانثار، تلوار ننگی لے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو کہا یہ الگ بات ہے کہ تم میرے والد ہو، میں اس بات کے تمہارا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات سن لو، تمہارے منہ سے جو بات نکلی ہے آج میں ثابت کروں گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے. تم ذلیل ہو جس نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بات کہی ہے. آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور تم اس مدینے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے جب تک کہ تمہیں محمد رسول اللہ اجازت نہیں کہ نہیں تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. اب یہ وہ منظر بالکل ہی تبدیل ہو گیا، ایک رنگ ہی بدل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ عبداللہ اپنے باپ کو مدینے میں آنے دو، اس کو قتل نہ کرنا، مدینے میں آنے دو. یہی وہ موقع تھا کہ ایک موقع پر اسی عبداللہ نے، وہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے اسی عبداللہ نے یہ عرض کی تھی میرے آقا میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے آقا میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ دین کا دشمن ہے، منافق ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن منافقت کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اگر کسی اور نے اس کو قتل کر دیا تو میں بدلہ لوں گا اس سے، میں بیٹا ہوں اور ہمارے خون میں یہ شامل ہے، میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے سے کبھی باز نہیں ہوگا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کر دی ہے، تاکہ مجھے اس کا افسوس نہ ہو، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے ٹکڑے کر دوں. اب یہ وہ منظر تھا جو اچھی قسم کی کیفیت میں بدلا.
عبداللہ راستے سے ہٹ گیا، تلوار نے آم میں ڈال لی اور وہاں یہ کہتے ہوئے سائڈ پہ ہو گیا، آج اگر محمد رسول اللہ آپ کو مدینہ آنے کی اجازت نہ دیتے تو خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کو ایک قدم بھی مدینے میں نہ رکھنے دیتا۔ اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور سچے ایمانداروں کے لیے، عزت کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہی عبداللہ اگلے جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی اپنے معمول کے مطابق کھڑا ہو کر جب یہ کہنے لگا، لوگوں نے اس کو قمیض سے پکڑ کر کھینچ لیا اور کہا تم اس کے اہل نہیں ہو کہ یہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو، نیچے بیٹھ جاؤ تمہاری یہ۔ اب یہ وہ رئیس، اپنے آپ کو رئیس سمجھتا ہوا اور اس آبادی کا بادشاہ سمجھنے کے چکر میں اب اسے اپنی حیثیت کا علم ہوا، وہاں سے وہ بیٹھا نہیں، اسی طرح گھورتا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور وہاں جب باہر جا رہا تھا اس کے اپنے قبیلے کے انصار لوگ، انہوں نے کہا عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں اس طرح، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے معافی مانگو، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے؟ اب یہ اس نے بات سنی تو اس وقت اس نے سر جھٹکا، کیونکہ ایمان مقدر میں ہی نہیں تھا، جہنم تھی مقدر میں۔ سر جھٹکا اور سر جھٹک کے کہنے لگا میں ان سے معافی مانگوں؟ تم نے کہا مسلمان ہو جاؤ، میں مسلمان ہو گیا۔ تم نے کہا اپنا پیسہ خرچ کرو، میں نے پیسہ خرچ کیا۔ تم نے کہا ان کی بات مانو، میں نے ان کی ہر بات مانی۔ اب تم یہ کہتے ہو نعوذ باللہ میں محمد کو سجدہ کروں، میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ وہ ایسے کفریہ کلمات تھے جو اندر کا ایک زہر تھا، وہ اگلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور پھر نتیجتاً ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کی گرفت کا وقت آیا، موت آ گئی، تو پھر یہی بیٹا تھا جس بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی، کیونکہ مسجد نبی میں نمازیں تو آگے پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، جہاد میں بھی ساتھ آنا جانا تھا۔ اللہ نے اس کی منافقت کی کھل کے شہادت دے دی کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلہ اتارنے کے لیے اپنی قمیض دی کہ جاؤ اس کو قمیض پہناؤ، اس کے منہ میں لعبدین بھی ڈالا، لیکن اللہ نے طے کر دیا کہ لن یغفر اللہ لہم، میرے رسول تم معافی بھی مانگو، اس کے لیے جو مرضی کرو، قطعاً اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ حضرات میں 2 حدیثیں آخر میں بیان کروں گا، چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں، کوئی لمبی چوڑی اس پہ بات نہیں کروں گا، منافقت کے حوالے سے سن لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، لیکن ہم بدل نہیں پا رہے۔ میرے بھائیوں، میں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، اپنے گریباں میں جھانکو کہ ہمارا ایمان کس سطح پہ کھڑا ہے، منافقت کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کلمہ پڑھنے والے بندے میں پائی جائیں، چاروں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے، جتنی پائی جائیں اتنا منافق ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ کر توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اپنے آپ کو پکا مسلمان بھی سمجھے، اس کے باوجود وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جہنم کے بدترین درجے میں ہوگا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہو، جھوٹا انسان ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ذمہ دار نہ ہو، بددیانت ہو، جو اس کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا نہ کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو اور بددیانت ہو، وعدہ خلاف ہو۔ تیسری بات فرمائی وعدہ خلاف ہو، معاہدوں میں غداری کر لیتا ہو، ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا ہو، زبان سے بکواس کرتا ہو، بے حیائی کی گفتگو کرتا ہو، بد اخلاقی کرتا ہو، گالم گلوچ کرتا ہو۔ یہ چاروں خصلتیں جس آدمی میں پائی جائیں، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھے، میرے رسول کا فیصلہ ہے کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔
میرے بھائیوں بڑا موقع ہے زندگی کا کہ ہم ان چاروں چیزوں سے بچ جائیں. یہ اللہ نے جو بھی سانس دیے ہیں نا ان چاروں سے بچ جائیں. دوسری حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی کہی تھی سنائی تھی, آج پھر میں وہی سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ, لوگوں اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کر لو, بچا لو اپنے مالوں کو. زکوٰۃ دو گے تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے. وداؤوا مرضاکم بالصدقہ, زکوٰۃ سے زیادہ تم میں جو بیمار ہو جائیں, گھر والے بچے کوئی بھی بیمار ہو, صدقہ دے کر علاج کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح شفا دیتا ہے. اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو. پھر فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, جب تم گر جاؤ پریشانیوں میں, آزمائشوں میں, تو رو رو کر اللہ سے دعائیں کرو, یہی تمہارے علاج ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت کی علامات اور سارے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.